ناظرین بات یہ ہے، میں اس وقت خاص طور پہ توجہ چاہوں گا والدین کی۔ دیکھیے صاحب، بہت بڑی ذمہ داری ہے اس وقت آپ کے اوپر۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے منصب پر رکھا ہے، ایک ایسے رتبے پہ فائز کیا ہے، ایک ایسا مقام دیا ہے، ایک ایسا مرتبہ دیا ہے کہ یقیناً وہ مقام آپ ہی کا خاصہ ہے۔ اس مرتبے کو، اس پوزیشن کو سمجھیں۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اور میں براہ راست اس وقت والدین سے مخاطب ہوں، ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں یہ موبائل فونز دے دیے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں۔ یعنی بچہ سو نہیں رہا ہوتا، ماں اس کو بہلانے کی بجائے، اس کو لوری سلانے کی بجائے، اس کو جو ہے وہ تھپکانے کی بجائے، یا اس کو اپنے ساتھ انگیج کرنے کی بجائے، اپنا لمس دینے کی بجائے اس کے ہاتھ میں یہ موبائل دے دیتی ہے۔ ڈوڈو ڈاڈا اس کے اوپر چل رہا ہوتا ہے اور وہ سمجھ رہی ہے کہ بچہ جو ہے انگیج ہو گیا، وہ خاموش ہو گیا۔ نہیں، آپ نے بچے کو تباہ کر دیا، آپ نے لاشعوری طور پہ بچے کو تباہ کر دیا۔ اس کی جو آپ سائیکولوجیکل کنسٹرکشن کر رہے ہیں، وہ بنیادی طور پہ اس موبائل کے ساتھ کر رہے ہیں کہ وہ اس موبائل کا رسیہ ہو جائے گا، اس موبائل کا رسیہ۔ اور پھر خدا نخواستہ جس وقت وہ رسیہ ہو گیا تو پھر ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے جو ہے وہ ایک سرٹن ٹائم پہ اپنے آپ کو اس کوفت سے نکالنے کے لیے ذہنی طور پر اس بچے کے ہاتھ میں موبائل تو دیا تھا، لیکن وہ ایکچوئل موبائل نہیں تھا، وہ آپ نے اس کے سامنے، اس کے ہاتھ میں یوں کہہ لیجیے ایک ٹائم بام دے دیا تھا جس نے بلاسٹ ہونا ہی ہونا تھا، اور وہ بلاسٹ ہوگا، اور وہ ہوا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ آپ اس کے بعد پھر اپنا سر پیٹ رہے ہوتے ہیں صاحب کہ ہماری اولاد جو ہے وہ آئسولیشن کا شکار ہو گئی ہے، آئسولیشن میں جو ہے وہ انزائٹی کا شکار ہو گئی، وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئی ہے، وہ مختلف قسم کی جو ادویات لیتے ہیں، وہ خدا نخواستہ ایڈکٹ ہو گئے، نشے میں پڑ گئے۔ اس کی بنیاد آپ نے اس وقت رکھی تھی جب وہ پونے دو سال کا بچہ تھا۔ اس وقت اگر آپ یہ بنیاد نہ رکھتے تو آج آپ کو یہ صورتحال دیکھنے کو نہ ملتی۔ تو ایک تو بنیادی طور پہ بات کو سمجھ لیں کہ اپنے بچوں کو ایک سرٹن ایج تک، وہ ظاہر 13 برس بھی ہو سکتی ہے، 15 برس بھی ہو سکتی ہے، اس سے دور رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ اپنی اولادوں پر چیک رکھیں۔ یہ جو آج ٹک ٹاک کے نام پر، یہ جو آج انسٹاگرام کے نام پر، یہ مختلف ویب سائٹس کے جو مختلف ایپس کے اوپر جو ہے یہ جو ننگا رقص چل رہا ہے، یہ جو ایک بے شرمی اور بے حیائی کا ایک یہ سمجھ لیجئے کہ تماشا چل رہا ہے صاحب، ایک تماشا لگا، ایک دنگل لگا ہوا ہے، تماشا لگا ہوا ہے۔ اس تماشے کے اندر کہیں نہ کہیں دیکھیے کہ آپ کی اولاد تو انوالو نہیں ہے، وہ اپنی دنیا اور آخرت کو برباد تو نہیں کر رہی، کہیں ایسا تو نہیں ہے خدا نخواستہ وہ آپ کی عزت کو ملیامیٹ کر کے چند ڈالرز چند ٹکوں کے عوض میں جو ہے وہ اپنی ترقی کو اس طرح سے ریٹ کر رہی ہے کہ جس طرح سے اسے ریٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اسے وہ کرنا چاہیے تھا جو ایک ریفائن معاشرے کے ریفائن بچے کیا کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو تعلیم کے لیے لگانا چاہیے تھا، اپنے آپ کو تربیت میں لگانا چاہیے تھا، اپنے آپ کے اپنے ٹارگٹس کو، اپنے گولز کو مختلف انداز سے جو ہے سیٹ کرنا چاہیے تھا۔ لیکن آپ کا بچہ آپ کے ہاتھوں سے نکلا، آپ جا کے دروازہ بند کرتے ہیں، آپ کا بچہ دروازہ بند کر کے اپنے انٹرنیٹ کے اوپر، اپنے وائی فائی کے اوپر کیا کر رہا ہوتا ہے یہ آپ کو نہیں معلوم صاحب۔ اور پھر اس پہ ترا یہ ہوتا ہے کہ بہت سے پیرنٹ یہ کہتے ہیں ارے صاحب ہمارے بچے نے تو بڑی ترقی کر لی ہے صاحب، بڑی ترقی کر لی۔ دیکھیں نا، اس کے 10 لاکھ فالوورز ہیں، اس کے 15 لاکھ فالوورز ہیں، اس کے 50 لاکھ فالوورز ہیں، اس کے 1 کروڑ فالوورز ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ جو 50 لاکھ 60 لاکھ 1 کروڑ فالوورز، 2 کروڑ 2.5 کروڑ فالوورز ہیں، یہ فالوورز کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی بچی کو برہنہ دیکھ رہے ہیں، آپ کے بچے کی گندی باتیں سن رہے ہیں۔ وہ آپ کا بچہ معاشرے کے اندر برائی کا سبب بنا ہوا ہے، آپ کی بچی معاشرے کے اندر برائی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ وہ اپنا جسم جو ہے وہ دکھا کر پیسے کما رہی ہے، اور وہ اپنی گفتگو سے جو ہے گندی باتیں کر کے پیسے کما رہا ہے۔ کوئی اچھا کام نہیں کر رہی ہیں آپ کی اولادیں۔ لہٰذا سوشل میڈیا کا جو طوفان ہے، یہ جو ایٹم بام ہے ہمارے معاشرے کی عمارت کے اندر، اس سینسٹیوٹی کو سمجھیں اس حساسیت کو۔ اور جب تک اس حساسیت کو پیرنٹ خود نہیں سمجھیں گے، آپ اپنی نسل کو بچا نہیں پائیں گے۔ چومکھی کا کھیل ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں، نظریاتی جنگ الگ چل رہی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ ہاں، مذہب سے متنفر کیا جا رہا ہے، دین بیزاری پیدا کی جا رہی ہے، ٹرانسجینڈرزم کے الگ ایجنڈے ہیں۔ میں آپ کو کیا بتلاؤں کھل کے یہاں پر چینل پہ، بہت سی ایسی باتیں جس کا میں اظہار نہیں کر سکتا زبان سے، لیکن بٹوین دا لائنز اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ اتنی بڑی جنگ ہو رہی ہے، جو جغرافیائی جنگ بھی ہے، جو نظریاتی جنگ بھی ہے، جو فکری جنگ بھی ہے، جو مذہبی جنگ بھی ہے، جو سیاسی جنگ بھی ہے، جو شعوری جنگ بھی ہے، جو علمی جنگ بھی ہے، جو تعلیمی جنگ بھی ہے، جو آپ کی تہذیبی، آپ کی نارمز کی اور آپ کی تمدنی جنگ بھی ہے۔ اس کو صرف جیت اس وقت سکتے ہیں کہ جب آپ سمجھ لیں کہ اس کی حساسیت کیا ہے، ورنہ آپ کا بچہ، آپ کی بچی آپ کو، آپ کی نسلوں کو بہا کے لے جائیں گے۔